نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الرجال قوامون على النساء، مرد قوام ہیں عورتوں پر. وہ آیت جس پر عموماً عورتیں بہت ناراض ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے ناراض ہوتی ہیں. قوام اور قیم ہم معنی ہے. قوام زیادہ فصیح زبان ہے. قوام کا لفظ ہے محافظ، منتظم، مدبر، متکفل، کفالت کرنے والا. تو ترجمہ کیسے کریں گے؟ مرد عورتوں کے محافظ ہیں، منتظم ہیں، کفالت کرنے والے ہیں. اس میں ناراضگی کی کون سی بات ہے؟ شکر کریں کہ ایک خادم مل گیا. خادم ہیں بیچارے، اس لیے کہ سید القوم خادمہم، جو کسی قوم کا سردار ہوتا ہے وہ اس کا خادم ہوتا ہے، اس کی خدمت کرتا ہے. تو قوام ہونا یعنی وہ آپ پر قائم کیے گئے ہیں، آپ کے ذمہ دار بنائے گئے ہیں، تو ان بیچاروں پر تو ایک بوجھ ڈال دیا گیا. اچھا ایسا کیوں کیا گیا؟ عورتوں کو قوام کیوں نہیں بنایا گیا؟ یہ تو بڑا ظلم ہو گیا کہ عورتیں اتنی بھاری ذمہ داری سے محروم ہو گئیں. نہ ان کو مردوں کی حفاظت کی ذمہ داری دی گئی کہ کوئی چور ڈاکو گھر میں آئے تو ان کو بچائیں، یا کہیں سفر پر جائیں تو ان کی حفاظت کریں خواتین. کتنا بڑا ظلم ہے. اللہ تعالیٰ قوام بنانے کی وجہ بتاتے ہیں. حالانکہ اتنا ہی کہہ دینا کافی تھا، لیکن پھر اللہ آپ پر مہربانی کرتے ہیں اور آپ کو ریزنز بھی دیتے ہیں. یہ وجہ ہے. ہم وجہ نہیں پڑھتے، نہیں سمجھتے، اس پہ غور نہیں کرتے، اور بس قوام کا لفظ سنتے ہی بھڑک اٹھتے ہیں گویا گالی دے دی گئی ہمیں. اچھا اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے اردو ترجموں نے بڑی زیادتی کی. انہوں نے اس کا ترجمہ کیا حاکم ہے. اب آپ دیکھیں کہ کسی ملک کے حاکم کے لیے، کسی ادارے کے سربراہ کے لیے کہیں لفظ قوام استعمال نہیں ہوتا. تو یہ ترجمے کی بھی بعض اوقات ایسی زیادتیاں ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے مفہوم کچھ سے کچھ بن جاتا ہے. یہاں پر قوام بمعنی مینیجر، مینٹینر، ذمہ دار. وجہ بما، بوجہ اس کے جو فضل اللہ، اللہ نے فضیلت دی ہے. یہ فضیلت کوئی عزت کے معنوں میں نہیں ہے، یہ فضیلت فوقیت کے معنوں میں ہے، یعنی جسمانی قوت کی طرف اشارہ ہے. بما فضل اللہ، جو اللہ نے فضیلت دی یعنی جسمانی طاقت دی. بعضہم، ان میں سے بعض کو. بعض یہ کون ہے؟ مرد. علی بعض، بعض پر. یہ دوسرا بعض کون ہے؟ عورتیں. مرد اس لیے محافظ بنائے گئے ہیں کہ وہ عورتوں کے مقابلے میں مضبوط ہیں جسمانی اعتبار سے. ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ کاکروچ دیکھ کے چیخ اٹھتے، چھپکلی آ گئی، بھیڑ آ گئی. چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈرتے ہیں. ایکسیپشنل کیسز کی بات نہیں ہو رہی، میجورٹی کی بات ہو رہی. اگر یقین نہ ہو تو ایک چوہا لا کے چھوڑ دیں، پھر دیکھتے ہیں کہ کون بیٹھا رہتا ہے اپنی جگہ. بما فضل اللہ بعضہم علی بعض، ایک تو یہ وجہ ہے. دوسری وجہ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، کہ وہ اپنی جیب سے خرچ کرتے ہیں. تو جو مال خرچ کرتا ہے، جو کما کے لاتا ہے، اس کا پلہ بھاری ہونا ضروری ہے. دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہرحال بہتر ہے. وہ بہتری اس محنت کی وجہ سے، اس کوشش کی وجہ سے، اس بڑے دل کی وجہ سے جس کی وجہ سے وہ دے رہا ہے. آپ دیکھیں کہ اگر عورتوں کو یہ ذمہ داری دے دی جاتی کہ انہیں مردوں پہ خرچ کرنا ہے، تو اب بھی ساس سسر کو کچھ نہیں ملتا بیچاروں کو. عورتیں چاہتی ہیں شوہر کی ساری کمائی بس ہمارے ہاتھ میں آ جائے، اس میں کوئی اور شریک نہ ہو. تو اگر خاندان پہ خرچ کرنا ان کے ذمہ ڈالا جاتا تو بڑی مشکل ہو جاتی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ ذمہ داری ایک ایسے شخص کو دی کہ جو بیچارہ کو کمانے سے فرصت نہیں، خرچ کرنے کا بھی وقت نہیں، لیکن وہ کما کے بس حوالے ہی کیے چلے جا رہا ہے. تو وہ جو کما کے حوالے کر رہا ہے آپ کے، اس لیے اسے آپ کے مقابلے میں قوام بنایا گیا. فالصالحات،
تو نیک عورتیں ان کا کام کیا ہے؟ قانتاتن، فرما بردار ہوتی، اطاعت گزار ہوتی، بات ماننے والی ہوتی. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورت کی کوئی فضیلت ہی نہیں ہے، یا عورت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یا عورت کا کوئی مقام نہیں ہے، یا شاید وہ بس ایک غلام ہے جسے آنکھیں بند کر کے شوہر کی پرستش کرنی چاہیے. یہ نہیں کہا جا رہا. آپ نے پیچھے پڑھا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان عورتوں کے بھی ایسے ہی حقوق ہیں جیسی ان پہ ذمہ داریاں ہیں معروف طریقے سے. اسلام نے عورتوں کو وہ سارے انسانی حقوق دیے جو مردوں کو دیے، زندہ رہنے کا حق، تعلیم کا حق، صحت کا، کھانے پینے کا، اور اسی طرح اور بہت سے. صرف دونوں کو الگ الگ چیز بنایا انسان ہوتے ہوئے، اور دونوں کی ذمہ داریاں الگ رکھیں. آپ دیکھیں کہ جیسے پھول تو کتنی قسمیں ہیں اس کی، بے شمار. اب آپ ان میں سے ایک کو دوسرے سے کمپیئر کرنا شروع کر دیں تو یہ زیادتی کی بات ہوگی. پھر اسی طرح عورتوں اور مردوں کے درمیان جو فرق رکھ کر ذمہ داریوں کا اور ذمہ داریوں کے اعتبار سے جو فضیلت دی گئی، یہ مبنی بر انصاف ہے. اور ایک نظام کو چلانے کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہر ایک کی ذمہ داری بانٹ دی جائے. کبھی آپ نے دیکھا کہ کوئی ایسی جگہ کہ جہاں بہت سے لوگ کام کرنے والے ہوں لیکن کسی کو یہ نہ پتا ہو کہ اس کی ڈیوٹی کیا ہے، تو کیا ہوتا ہے اس سے؟ کتنا کیوس ہوتا ہے یا نہیں؟ مثلا ایک کچن میں 2 لوگ کھڑے، کھانا پکاؤ، دونوں اگر ایک ہی کام شروع کر دیں اور دوسرا کام کوئی نہ کرے تو آپ نے دیکھا کہ too many cooks spoil the food. اگر سب کو ایک ہی کام دے دیا جائے تو کام نہیں ہو سکتا. کہتے ہیں کہ مرد اور عورت گاڑی کے 2 پہیے، تو اگر دونوں پہیے ایک طرف لگا دیے جائیں تو گاڑی بیٹھ جائے گی دوسری طرف سے، گاڑی نہیں چل سکتی. تو ویل بیلنسنگ اور اپنی اپنی جگہ پر ان کا ہونا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. مرد مردوں والے کام کرے، عورت عورتوں والی ذمہ داری نبھائے، اور ایک دوسرے کے فیلڈ میں بلا وجہ بلا ضرورت مداخلت نہ کریں. اور یہی ایک گھر کی خوشی کا سبب بنتا ہے. جس گھر میں عورت مرد بننے کی کوشش کرے یا مرد عورت بن جائے، وہ گھرانہ کبھی بھی خوشحال نہیں رہ سکتا. وہاں ایک فطری نظام میں مداخلت واقع ہو جاتی ہے. اس لیے کیا فرمایا گیا کہ الرجال قوامون اور الصالحات قانتات ہے، دونوں قاف سے شروع ہو رہا ہے. قوامون، قانتات، یہ کمائی کر کے، حفاظت کر کے، ضروریات زندگی پرووائڈ کر کے اجر کما رہے ہیں، اور یہاں اطاعت کر کے، شوہر کی بات مان کے، اس کے ساتھ کوآپریشن اور اس کے ساتھ حسن سلوک کر کے نیکی کمائی جا رہی ہے. حدیث میں آتا ہے، حضرت انس سے روایت ہے، جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کی بات مانے، وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. ایک اور حدیث میں آتا ہے، نیک عورت کی خصوصیت بتائی گئی، خیر النساء امرأۃ اذا نظرت الیہا سرتک واذا امرتها طاعتک واذا غبت عنہا حفظتک فی مالہا ونفسہا. کہ عورتوں میں بہترین عورت کی خوبی کیا ہے کہ جب تم اس کی طرف دیکھو تو وہ تمہیں خوش کر دے، یعنی ایسا اپیرنس اور ایسا معاملہ ہو اس کا، اور جب تم اسے کوئی کام کرنے کو کہو تو وہ اطاعت کرے، اور جب تم اس سے غائب ہو یعنی گھر پہ نہ ہو تو تمہارے مال اور عزت کے معاملے میں اپنی حفاظت کرے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کے لیے خوف خدا کے بعد سب سے زیادہ مفید اور باعث خیر نعمت نیک بیوی ہے کہ جب وہ اسے کسی کام کو کہے تو خوش دلی سے کر دے، جب وہ اس پر نگاہ ڈالے تو اس کو خوش کر دے، اور جب وہ اس کے بھروسے پر قسم کھا بیٹھے تو اس کی قسم پوری کر دے، اور جب وہ کہیں چلا جائے تو وہ اس کے پیچھے اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے، اور شوہر کے مال و اسباب کی نگرانی میں شوہر کی خیرخواہ اور وفادار رہے. یہ ابن ماجہ کی روایت ہے. قریش کی عورتوں کی خوبی بیان کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتنی اچھی ہیں قریش کی عورتیں، جو بچوں پہ بہت مہربان اور شوہر کے گھر بار کی انتہائی حفاظت کرنے والی ہیں. کیونکہ آگے آیا حافظات للغیب بما حفظ اللہ، حفاظت کرنے والی ہیں ان حقوق کی جن کی حفاظت کا اللہ نے ان سے ذمہ لیا. پھر اسی طرح اچھی بیوی کی خوبیاں بتاتے ہوئے یہ بھی فرمایا،
کہ جس عورت نے اس حال میں انتقال کیا کہ اس کا شوہر اس سے راضی اور خوش تھا تو وہ جنت میں جائے گی. حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا پر ایمان رکھنے والی عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کے گھر میں کسی ایسے شخص کو آنے دے جس کا آنا شوہر کو ناپسند ہو، اور وہ گھر سے ایسی صورت میں نکلے جب اس کا نکلنا شوہر کو ناپسند ہو. عورت شوہر کے معاملے میں کسی دوسرے کی بات نہ مانے. عموماً شادی کے بعد لڑکیاں ماں باپ کی باتیں سنتی رہتی ہیں اور ادھر سے احکامات لے کر اپنی زندگی کی گاڑی چلاتی ہیں. اس سے بہت سی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. تو اس میں کیا کرنا چاہیے کہ شوہر کی جہاں بات ہو وہاں ماں باپ کی بھی نہیں ماننی چاہیے. اس کا یہ نہیں مطلب کہ آپ ماں باپ کو ناراض کریں، نہیں، ماں باپ کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے، لیکن بات شوہر ہی کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 قسم کے آدمی ہیں جن کی نمازیں ان کے سروں سے اونچی نہیں جاتی. اس غلام کی نماز جو اپنے آقا سے فرار ہو جائے جب تک وہ لوٹ نہ آئے. اس عورت کی نماز جو شوہر کی نافرمانی کرے یہاں تک کہ شوہر کی نافرمانی سے باز نہ آ جائے. یہاں تک کہا گیا کہ کوئی عورت شوہر کی اجازت کے بغیر روزہ نہ رکھے، یعنی نفلی روزوں کی بات ہے، فرض کی نہیں، رمضان کی بات نہیں ہے یہ. فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. اور اس حفاظت میں رازوں کی حفاظت بھی آتی ہے. اگر شوہر کوئی ایسی بات بتاتا ہے بیوی کو کہ جو اسے آگے کسی کو نہیں بتانی چاہیے تو اسے اس کی بھی حفاظت کرنی ہے، یعنی مال کی حفاظت اور راز کی حفاظت. بما حفظ اللہ، بوجہ اس کے جو حفاظت کی اللہ نے ان کے حقوق وغیرہ کی. یعنی جب اللہ نے ان کو حقوق دلائے تو انہیں کیا کرنا چاہیے؟ ان سب چیزوں کے حقوق کی حفاظت کرنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے شوہر کے رکھے ان کے اوپر، اور شوہر کے ساتھ اچھی طرح معاملہ کرے. پھر آپ دیکھیں کہ ارشاد ہے واللاتی، وہ عورتیں تخافون نشوزہن، جن کی سرکشی سے تم ڈرتے ہو. نشوز، نون شین زے. نشوز کہتے ہیں اٹھنا. کئی فننشزھا میں آپ پڑھ چکے ہیں نا. عورت کی سرکشی، شوہر کی نافرمانی. وہ پیچھے چونکہ اطاعت کی بات ہوئی فالصالحات قانتات، تو یہاں پر نشوز کی بات ہے جس کا لفظی معنی ہے اٹھنا، ابھرنا، شوہر کی بات نہ ماننا، سرکشی کرنا، اس کے حق میں خیانت کرنا، عزت و عصمت میں خیانت، شوہر کے ساتھ بے وفائی، یہ سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. فرمایا کہ جن عورتوں کے نشوز سے تم ڈرتے ہو تو تم کیا کرو؟ فعظوہن، ان کو سمجھاؤ، انہیں نصیحت کرو. نصیحت کس طرح؟ اللہ تعالیٰ کی بات سنا کر، آخرت کا خوف دلا کر. یعنی نصیحت ڈانٹ پھٹکار نہیں ہے. نصیحت کیا ہے؟ واعظ و تلقین. فعظوہن، انہیں سمجھاؤ. اگر وہ نہ سمجھے، کیونکہ کچھ لوگ بہت نا سمجھ ہوتے ہیں یا نہ سمجھنے والے ہوتے ہیں. واہجروہن فی المضاجع، پھر ان سے بے رخی کرو، ان سے قطع تعلقی کرو، ان سے بات نہ کرو. کیونکہ عورت کے لیے شوہر کی بے رخی، شوہر کی خاموشی بہت شدید مار ہوتی. لیکن بخاری میں آتا ہے لا تہجر الا فی البیت. یہ نہیں کہ شوہر گھر چھوڑ کے چلا جائے یا بیوی کو گھر سے نکال دے، نہیں، گھر کے اندر رہے، ایک ہی جگہ رہیں، لیکن تعلق نہ رہے، بستر الگ ہو جائیں. واہجروہن فی المضاجع. اور اگر کوئی اتنا ہی انسینسٹیو ہو کہ جو اس بے رخی سے بھی نہ سمجھے تو آخری درجہ وَضْرِبُوهُنَّ، انہیں مارو. لیکن مارنا ایسا نہیں کہ سر پھاڑ دینا یا زخمی کرنا. حدیث میں آتا ہے وَلَن يَضْرِبَ خِيَارُكُمْ، تم میں جو اچھے لوگ ہوں گے وہ ہرگز نہیں ماریں گے، وہ نہیں مار سکتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کبھی کسی کو نہیں مارا، کسی عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھایا. ابن عباس نے فرمایا اس سے مراد ہے کسی ہلکی پھلکی چیز سے مارنا، جیسے مسواک کی ڈنڈی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ، چہرے پہ مت مارو. ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ ایسی مار نہ مارو کہ جس سے نشان رہ جائے. اور یہ کس لیے ہے؟ آخری درجہ تاکہ گھر بچ جائے، گھر بچ جائے. لیکن اگر آپس میں معاملات طے نہ ہو سکے تو پھر فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اگر وہ تمہاری بات مان لیں تو ان پر راہ مت تلاش کرو، انہیں ستانے کے بہانے مت ڈھونڈو. ان اللہ کان علیٰ کبیرا، یاد رکھو اللہ تم پر بھی اوپر بلند ہے، بہت بڑا ہے، وہ تمہیں پوچھ لے گا. یہ شوہر کی طرف اشارہ ہے کہ اگر ناحق تم نے عورت کو ستایا
یا مارا تو اللہ کی مار سے تم بھی نہیں بچ سکو گے. لیکن اگر کوئی عورت ان تینوں درجوں سے کوئی سبق نہیں لیتی، اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب جھگڑا بہت بڑھ جاتا ہے، نفرتیں بڑھ جاتی ہیں، تو پھر آپس میں سلجھانا ناممکن ہو جاتا ہے، معاملات کو سلجھانے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے انسان میں. تو ایسی صورت میں کیا کہا؟ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. ایک دم طلاق مت دے ڈالو، اب منصف یا پنچایت قائم کرو. لڑکی کے گھر والوں میں سے بھی ایک مقرر ہو اور لڑکے کے گھر والوں میں سے بھی، یعنی وہ خود نہ ہو، مثلاً ان کے والدین یا بہن بھائی یا کوئی مخلص ہمدرد خیر خواہ. ان یریدا اصلاحا، اگر وہ دونوں اصلاح چاہیں گے، یوفق اللہ بینہما، تو اللہ ان کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا، گھر بچنے کی کوئی صورت نکل آئے گی. ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ علم والا بھی ہے، خبر رکھنے والا بھی ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پہلے تینوں طریقے جب فیل ہو جائیں تو یہ چوتھا طریقہ اختیار کرو، ثالث کا، یعنی کچھ اور لوگ بیچ میں پڑھ کر صلح کرائیں. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام میں ایک گھر کے بچانے کی اور گھر کی خیرخواہی اور خوشحالی کی کس قدر اہمیت ہے. اچھا، یہاں شاید کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہو کہ عورت بھی کیا مار سکتی ہے مرد کو اگر وہ کوئی ایسا کام کرے؟ کیونکہ نشوز مرد کی طرف سے بھی ہوتا ہے، آگے آپ پڑھیں گے سورۃ النساء میں ہی آیت 128 میں. تو وہ کیا کرے؟ جہاں تک مارنے کی بات ہے تو اس کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے کہ سعد بن ربیع جو جنگ احد میں شہید ہوئے تھے، انہوں نے اپنی بیوی کو ایک تھپڑ مارا، اور وجہ یہ تھی کہ وقد نشزت، اس نے کوئی گستاخی کی تھی. تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا لتقتص منہ، عورت اپنا بدلہ لے لے، جواباً مار لے. تو یہ آیت اتری. وہ جا ہی رہی تھی، ان کا نام شاید حبیبہ تھا، وہ جا ہی رہی تھی کہ یہ آیت نازل ہوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر ان کو کہا اردنا امرن و اراد اللہ امرن، ہم نے ایک بات چاہی اور اللہ نے کوئی اور بات چاہی. والذی اراد اللہ خیر، اور جو اللہ نے چاہا وہی بہتر ہے. اور وہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے روک دیا کہ عورت نہ مارے. کیوں؟ اس لیے کہ عورت جسمانی اعتبار سے مرد سے کمزور ہے. اگر ایک مارے گی تو بے شمار کھائے گی، اور ہر ایک زیادہ زوردار بھی ہوگی، ہڈی پسلی توڑا بیٹھے گی. اس لیے عورت کو مارنے سے عورت کی خیر خواہی کی وجہ سے، عورت کی بھلائی میں روک دیا گیا.